بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے بدر تنویر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فوریکس ود بدر۔ صرف ایک ہی پرابلم فیس کرنی پڑ رہی ہے آپ سب کو، اور وہ ہے سائیکالوجی۔ ڈیلی ٹینتھ آف اسٹوڈنٹس اور ٹریڈرز میسیجز کرتے ہیں، اور مجھے جو لگ رہا ہے وہ صرف یہ ہے کہ سب کی ہی سائیکالوجی متاثر ہے۔ اچھا، اس سائیکالوجی کے پیچھے جو ہے وہ سب سے بڑی جو وجہ ہوتی ہے، جو میں نے بھی جانی ہے، میرا ایکسپیرینس بھی ہے اور جو مجھے بھی فیس کرنا پڑی تھی، وہ ہے اسٹاپ لاس۔ اور یہ بعض اوقات ہمیں احساس نہیں ہوتا، اور جب احساس ہوتا ہے تب ہم بہت سارا لاس کر چکے ہوتے ہیں۔ تو اسٹاپ لاس ایک ایسی چیز ہے کہ اسٹاپ لاس کا اگر صحیح استعمال ہمیں آتا ہو تو ہماری سائیکالوجی خراب ہونے کے بہت کم چانسز ہوتے ہیں۔ ایک تو وجہ ہوتی ہے کہ ٹیکنیکل انالیسس، ہمیں ٹیکنیکل انالیسس صحیح سے نہیں آتا، لیکن موسٹلی لوگوں کو ٹیکنیکل انالیسس بھی اچھے سے آتا ہے، ان کی اسٹریٹجی بھی بہتر ہوتی ہے۔ جیسے آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگوں کی اسٹریٹجی اچھی ہوتی ہے، آپ 2 3 سال سے اسٹریٹجی سیکھ رہے ہیں، لیکن اصل میں خامی اسٹریٹجی میں نہیں ہوتی، اصل میں خامی سائیکالوجی میں۔ اور سائیکالوجی تب بہتر ہوگی جب آپ کو اسٹاپ لاس صحیح سے یوز کرنا آئے گا۔ تو چلتے ہیں اور جا کر دیکھتے ہیں، میں کچھ آپ کو ایسی ٹپس اور ایسے فگرز بتاؤں گا کہ وہ اگر آپ یوز کریں تو سائیکالوجی بھی آپ کی نہ صرف بہتر ہو جائے گی، بلکہ آپ کو اسٹاپ لاس کا ایک ایکوریٹ اور پرفیکٹ طریقہ، یا آپ کہہ لیں کہ میتھڈ آپ کو پتہ چل جائے گا، کہ جس کے بعد آپ کو اس حوالے سے بالکل پریشانی نہیں ہوگی۔ چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ ویڈیو شروع کرنے سے قبل جو لوگ نیو ہیں چینل پر، وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں، تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اچھا، ایک اور چیز مجھے یاد آ گئی، اور وہ یہ ہے کہ اسی حوالے سے، اور بہت زیادہ امپورٹنٹ، آپ کو بہت زیادہ اس سے ہیلپ ملے گی، وہ یہ ہے کہ جب میرے مشکل دن تھے، مطلب میری سائیکالوجی بہت زیادہ، ٹریڈنگ سائیکالوجی بہت زیادہ خراب تھی، تو ایک دوست تھے اور اچھے ایکسپیرینس ٹریڈر بھی تھے، تو انہیں جب میں نے یہ پرابلم بتائی تو انہوں نے ایک سوال کیا۔ انہوں نے کہا، وہ مجھ سے کافی سینئر بھی ہیں، ایکسپیرینس بھی ان کا مجھ سے کافی زیادہ ہے، تو انہوں نے ایک چیز پوچھی اور انہوں نے کہا کہ اسٹاپ لاس لگاتے ہو؟ میں نے کہا اکثر لگاتا ہوں اور اکثر نہیں لگاتا۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ جب لگاتے ہو تو مارکیٹ اسٹاپ لاس کے قریب آتی ہے تو اسٹاپ لاس ایکسٹینڈ تو نہیں کرتے، یعنی اسٹاپ لاس بڑھا تو نہیں دیتے؟ تو میں نے کہا کہ کبھی کبھار ایسا کرتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ تم کبھی بھی پروفٹ میں نہیں آ سکو گے، یہ کام ہی چھوڑ دو۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے اسٹاپ لاس کی، اس کا سارا جو لنک ہوتا ہے وہ ڈائریکٹ سائیکالوجی کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی اگر ہم اسٹاپ لاس نہیں یوز کر رہے تو ہماری سائیکالوجی پر ڈائریکٹ اثر پڑے گا۔ آپ میں سے بہت سے لوگ بگنرز ہوں گے اور بہت سے لوگ ایکسپیرینسڈ ہوں گے، لیکن جو بگنرز ہیں اور ایکسپیرینس ہیں، دونوں کو یہ چیز جو میں ابھی بتانے جا رہا ہوں کہ اسٹاپ لاس کی ایگزیکٹ اسٹریٹجی، یا آپ کہہ لیں کہ ایگزیکٹ میتھڈ کیا ہے کہ جس کو دیکھ کر ہمیں اسٹاپ لاس لگانا چاہیے۔ 3 چیزیں ہیں اس میں، مطلب جن کو دیکھ کر ہم اسٹاپ لاس یوز کرتے ہیں۔ نمبر 1 اور سب سے زیادہ جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے اس حوالے سے، وہ یہ ہے کہ آپ اسٹاپ لاس لگاتے وقت سب سے پہلے آپ کو یہ سوچنا ہوتا ہے کہ کتنا لاس میں برداشت کر سکتا ہوں، کیونکہ انویسٹر جب بھی انویسٹ کرنے جاتا ہے، آپ جب بھی پراپرٹی بائی کرنے جاتے ہیں یا کوئی بھی بزنس شروع کرنے جاتے ہیں، تو ہمیشہ سمجھدار لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس میں رسک کو مینیج کرتے ہیں، اس میں رسک کو دیکھتے ہیں کہ اس میں رسک کتنا، آیا میرے سارے پیسے لاس تو نہیں ہو جائیں گے، نقصان تو نہیں ہو جائے گا مجھے۔ تو سب سے پہلے ایک ہی چیز دیکھی جاتی ہے، لیکن ہم فوریکس ٹریڈنگ میں یا ٹریڈنگ میں یہ چیز نہیں دیکھتے۔ تو سب سے پہلے جو آپ کو چیز دیکھنی ہوتی ہے وہ یہ چیز دیکھنی ہوتی ہے کہ آیا میں جو اسٹاپ لاس لگانے جا رہا ہوں اتنا لاس میں برداشت کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا۔ اور آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا لائیو سیشن میں جو لوگ مجھے دیکھتے ہیں، میں سب سے پہلے جا کر اسٹاپ لاس لگاتا ہوں۔ ٹیک پروفٹ اور بریک ایون کرنا ہے، یہ ساری چیزیں، کتنا ٹیک پروفٹ مجھے لگانا ہے، یہ ساری چیزیں میں بعد میں سوچتا ہوں۔ سب سے پہلے میں جا کے اسٹاپ لاس اسپاٹ کرتا ہوں، اور اسٹاپ لاس کے بعد باقی ساری چیزیں سوچتا ہوں۔ اچھا، پہلی تو چیز یہ ہو گئی کہ آپ کتنا لاس برداشت کر سکتے ہیں، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اور یہ جو ہے یہاں پر فکس سب کانشیس مائنڈ میں آپ کو فکس کرنا ہوگا۔ آپ بار بار دہرائیں گے، مجھے 1-2% سے زیادہ، 3% سے زیادہ رسک نہیں لینا، یہ چیز آپ کے ذہن میں بیٹھی ہونی چاہیے۔ نمبر 2،
نمبر 2 پہ جو چیز آ جاتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ٹیکنیکلی آپ کو پتا ہونا چاہیے، آپ کا جو بھی گرو ہے، جو بھی منٹور ہے آپ کا، آپ اس سے پوچھیں کہ آپ نے جو اسٹریٹجی سیکھی ہوئی ہے آپ خود اس پہ ریسرچ کریں کہ ٹیکنیکلی اسٹاپ لاس کہاں پر لگایا جاتا ہے۔ اس حوالے سے تھوڑا سا میں آپ کو مختصراً گائیڈ بھی کر دیتا ہوں کہ ٹیکنیکلی جو میں اسٹاپ لاس لگاتا ہوں نا، میں ایک تو اسمالر ٹائم فریم میں جا کے انٹرڈے ٹریڈر ہوں چونکہ میں اسمالر ٹائم فریم میں جا کر اسٹاپ لاس لگاتا ہوں۔ اچھا، اسمالر ٹائم فریم میں 1 منٹ، 2 منٹ، 3 منٹ، 5، 15، 30 منٹ ایون کے۔ اچھا، یہ جو ٹائم فریمز ہوتے ہیں ان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوئنگز اس طرح سے بنے ہوتے ہیں یا کینڈلز اوپر نیچے گئی ہوتی ہیں، اور نارملی ہم سوئنگز کے نیچے یا اوپر اپنا اسٹاپ لاس لگاتے ہیں۔ سیل کیا ہو تو ہم اوپر اسٹاپ لاس لگاتے ہیں، بائی کیا ہو تو ہم نیچے اسٹاپ لاس لگاتے ہیں۔ اچھا، بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2 سوئنگز بنے ہوتے ہیں، تو اسمالر ٹائم فریم میں جا کے میں جو دوسرا سوئنگ ہوتا ہے نا اس کے اوپر اسٹاپ لاس لگاتا ہوں۔ اچھا، یہ اسٹاپ لاس ایسا نہیں ہے کہ بہت بڑا ہوتا ہے، میرا اسٹاپ لاس 10، 15، 20 پپس کا ہی ہوتا ہے، اس سے بڑا نہیں ہوتا، لیکن میں اسمالر ٹائم فریم میں جا کر دیکھتا ہوں جو دوسرا سوئنگ مجھے مل رہا ہوتا ہے وہاں پہ میں جا کر اسٹاپ لاس لگاتا ہوں۔ یہ ٹیکنیکلی جو ہے نا میری اسٹریٹجی ہے کہ میں کس طرح سے اسٹاپ لاس لگاتا ہوں۔ پہلے میں یہ چیز دیکھتا ہوں کہ میں لاس کتنا برداشت کر سکتا ہوں، دوسرا میں جو چیز دیکھتا ہوں وہ یہ چیز دیکھتا ہوں کہ دوسرا سوئنگ کہاں پہ ہے، کیونکہ جو پہلا سوئنگ ہوتا ہے نا نارملی وہاں پہ ڈائریکٹ مارکیٹ آگے اسے اسٹاپ لاس ہنٹنگ کرتی ہے، وہاں پہ اور نیچے چلی جاتی ہے۔ اچھا، تیسرے نمبر پر بہت زیادہ اہم اور مجھے جو پروفیٹیبل سچی بات ہے وہ اسی چیز میں بنایا، کیونکہ نارملی ہوتا کیا تھا کہ اور ہم لاس میں ہوتے بھی اس وجہ سے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اسٹاپ لاس باقاعدگی کے ساتھ لگا رہے ہوتے ہیں۔ آپ لوگوں کا پرابلم یہ ہے کہ آپ لوگوں کی رسک ٹو ریوارڈ ریشو بہت زیادہ کم ہوتی ہے، یعنی کہ رسک بھی برابر ہے اور ریوارڈ بھی برابر ہے، اور بعض کیا تو رسک بہت زیادہ ہوتا ہے اور ریوارڈ بہت کم ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بڑی وجہ ہے جو لوگ پراپرلی اسٹاپ لاس یوز کر رہے ہیں اور ابھی تک پروفٹ میں نہیں آئے، آپ لوگوں کے لاس میں ہونے کی یہ سب سے بڑی وجہ ہے۔ جو میں نے سسٹم کریٹ کیا ہے اپنے لیے کہ جس کی وجہ سے میں پروفیٹیبل ہوا، وہ سب سے بڑا یہ ہے کہ میری رسک ٹو ریوارڈ ریشو بہت اچھی ہوتی ہے۔ میں نے ایسی، اس پر محنت آپ کی ضرور لگے گی لیکن محنت آپ کو کرنی ہوگی، فیلیئرز سے بھی لڑنا ہوگا لیکن محنت تو آپ کو کرنی ہوگی۔ میری جو رسک ٹو ریوارڈ ریشو ہے نا وہ 1/3 فرسٹ ٹیک پروفٹ کی ہوتی ہے، اور لائیو سیشن میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اکثر میں 1/8 اور 1/10 کی جو رسک ٹو ریوارڈ ریشو ہے وہ بھی میں لے رہا ہوتا ہوں، یعنی کہ اگر فرض کریں کہ درمیان میں آ جاتے ہیں 1/6 کی رسک ٹو ریوارڈ ریشو کے ساتھ میں ٹریڈ کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ ایک میرا ٹیک پروفٹ ہٹ ہو جاتا ہے نا تو اگلے 5 اسٹاپ لاسز ہٹ ہوتے ہیں تو بھی میرا اکاؤنٹ بریک ایون پہ ہوگا، تو بھی مجھے لاس نہیں ہوگا۔ تو رسک ٹو ریوارڈ ریشو، اچھی رسک ٹو ریوارڈ ریشو ہونے کا سب سے بڑا یہ فائدہ ہوتا ہے، اور جو لوگ پراپ فنڈز کو ٹریڈ کرتے ہیں ان کے لیے صرف اور صرف ایک ہی چیز ہے۔ میرے بہت سے دوستوں، میں چونکہ لائیو فنڈ پہ ٹریڈ کرتا ہوں، پراپ فنڈ کی طرف نہیں آیا، لیکن میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو جو پراپ فنڈز کو ٹریڈ کرتے ہیں انہیں صرف ایک ہی یہ چیز بتائی، اور اسی وجہ سے وہ پروفٹ میں ہیں، اور وہ ہے رسک ٹو ریوارڈ ریشو، یعنی کہ آپ کا رسک کم ہے اور ریوارڈ آپ کا زیادہ ہے۔ آپ $10 کا اسٹاپ لاس لگاتے ہیں اور ٹیک پروفٹ کا ٹارگٹ آپ کا $60 کا ہے، $50 کا ہے۔ اگر یہ چیز آپ کی اچھی ہے تو آپ کا اوور آل اکاؤنٹ پروفٹ میں آنا شروع ہو جائے گا۔ تو یہ وہ ساری بیسیکلی چیز ہے کہ ہمیں اسٹاپ لاس کو بہت زیادہ اگنور کرتے ہیں۔ ایک چیز ذہن میں بٹھا لیں کہ اسٹاپ لاس اگر آپ یوز نہیں کرتے، تو اکثر میں یہ فور کاسٹ والی ویڈیو میں کہتا ہوں کہ اگر آپ اسٹاپ لاس نہیں یوز کرتے، آپ ہر اس شخص سے دوری اختیار کریں جو ٹریڈنگ کا نام بھی لیتا ہے یا ٹریڈنگ سے ہلکا پھلکا بھی جس کا ریلیشن ہے، ادروائز آپ کو بہت بھیانک خواب دیکھنے پڑیں گے، یہ آپ کی ساری منی کھا جائے گا یہ پروفیشن۔ تو اسٹاپ لاس لازمی لگائیں، اسٹاپ لاس کے بغیر بالکل ٹریڈ نہ کریں، اور نہ ہی آپ اسٹاپ لاس ایکسٹینڈ کریں۔ دیکھیں، ایک چیز اگر ہے آپ میں، ایک چیز صرف ہونی چاہیے۔ ہم نارملی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ٹیکنیکل انالیسس کی وجہ سے پروفٹ ہوتا ہے، اسٹاپ لاس کی وجہ سے یا سائیکالوجی کی وجہ سے۔ اگر آپ کو ٹریڈ میں انٹر ہوتے وقت ایک چیز کا پتہ ہے، اور اگر آپ خود سے یہ سوال کرتے ہیں کہ میں نے آؤٹ کب ہونا ہے، لاس کی صورت میں بھی اور پروفٹ کی صورت میں بھی، تو آپ خود بخود اسٹاپ لاس لگائیں گے، آپ کا ہاتھ خود بخود پہلے اسٹاپ لاس کی طرف جائے گا۔
تو جب بھی آپ ٹریڈ لگا رہے ہوں یہ چیز اپنے آپ سے ضرور پوچھیں کہ میں نے آؤٹ کب ہونا ہے. میں انٹر تو ہو رہا ہوں اس ٹریڈ میں نے آؤٹ کب ہونا ہے, اور جب میں آؤٹ ہوں گا تو کتنا لاس میں برداشت کر سکتا ہوں, یہ پہلے آپ نے سوال کرنا ہے. تو یہ تھی آج کی ویڈیو, ہوپ فلی آپ کو پسند آئی ہوگی, اور یہ چیزیں کوشش کریں کہ نوٹ ڈاؤن کریں اور 2-3 دفعہ ویڈیو کو دیکھیں اور ویڈیو کو پوری طرح سے دیکھیں اور نوٹس بنائیں اپنے پاس. اور باقی یہ ہے کہ دعاؤں میں یاد رکھیں. ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.